السلام علیکم۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ کڑوا سچ۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ وہ اچھی تھی جب تک سہتی رہی، بدتمیز ہو گئی جب بول پڑی۔ لوگ کہتے ہیں سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایک اچھی بھابی کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ دکھ دے بانبڑ چار چفیرے، سکھ بس تیرا پیار نمائے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر چلتا خوب ہے۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ بیٹی سے پیار نہیں کیا جاتا، بلکہ بیٹی پر خود ہی پیار آ جاتا ہے۔ بیٹی سے کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی رخصتی کا وقت آ پہنچتا ہے۔ اسٹور کے سامان میں کوئی ٹوٹی پھوٹی گڑیا ملتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے بچپن لیے بیٹی بھاگتی ہوئی آئے گی۔ پاپا یہ میری گڑیا ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے بہت اچھے نصیب کرے، آمین۔ بہو اچھی تھی جب تک سہتی رہی، بدتمیز ہو گئی جب بول پڑی۔ کیا شادی شدہ بیٹی کے مال میں والدین کا حق ہے؟ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس فانی دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا تھا تو پھر اس تنہائی سے کیا گھبرانا؟ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دہاڑے مار مار رونے کے برابر ہے۔ عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو آپ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وفا کی جنگ مت لڑنا، یہ بیکار جاتی ہے۔ زمانہ جیت جاتا ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو موت کچھ نہیں کہتی،
تنہائی مار جاتی ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ بس بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اگر ممکن ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتی۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ شادی کے بعد عورت کی حالت کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتی، ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو سارا گھر خدمت کو کھڑا کر لیتی ہیں، روح دکھوں سے بھر جائے تو اف تک نہیں کرتی، اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کے کون دے گا، تو میکے بھیج دو۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہے اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو کیس کون کروائے گا، میکے کی ذمہ داری ہے۔ اور درس دینے آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہنوں جیسا پیار دو۔ کس بنا پہ؟ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں، بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کو ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے اور اچھے نصیب عطا کرے، آمین۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے، اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین اور آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم اسلام کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے۔ سسرال۔ دوزخ میں بہت ساری عورتیں مستیاں کر رہی تھیں۔ شیطان نے پوچھا، یہ کون لڑکیاں ہیں جو یہاں بھی خوش ہیں؟ فرشتہ، یہ سب بہوئیں ہیں، کم بخت آتے ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ بالکل سسرال والا ماحول ہے۔ بہت چنچل، بہت خوشنما سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پر روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، ہے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہیں بیٹیاں۔ گھر بھی مہک اٹھتا ہے جب مسکراتی ہیں بیٹیاں، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ دل ٹوٹ بھی جائے تو ہنستی رہتی ہیں، کتنی منافق ہوتی ہیں یہ مشرقی لڑکیاں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے، میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا، آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں؟ بیٹی اور بہو میں فرق۔ بہو کو اس کی ماں کا فون آ جائے تو ساس کو برا لگتا ہے، جبکہ اپنی بیٹی کا فون آئے تو گھنٹوں باتیں کرتی ہے۔ اے ماں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اپنی آغوش شفقت دے دو، میرے ماتھے پر لب محبت رکھ دو، مجھے میٹھی لوری سنا کر، میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی ٹھنڈک میں چھپا لو۔ اے ماں، مدت ہوئی میں رویا نہیں ہوں، کئی راتیں کٹ گئی میں سویا نہیں ہوں۔
کب کا چھوڑ دیا ہم نے لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کی جتنی قدر کی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئیں تو یاد بھی رکھیے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ بیٹیوں کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروائی جائیں، ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، بس اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، جب ہی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں، بے مطلب بے وجہ۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں، کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ عورت کی بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہو۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے جسم کے روئے روئے سے محبت کے چشمے پھوٹتی ہے، اور یہی ماں جب ساس بنتی ہے تو ظلم کی تصویر بن جاتی ہے۔ اے رب، بس اتنی سی دعا ہے کہ کسی کی بیٹی پر داغ نہ لگے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، دراصل تب وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کے پھول بچھا دے۔ آج کل بیٹی کے سسرال میں عزت خدمت سے نہیں، میکے سے آنے والے جہیز یا تحفوں سے ہوتی ہے، جو کہ والدین کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ بہو تو نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کے سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب اس سے بھی پیارے ہوں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔